بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مسلم رول ماڈلز میں آپ کا خیر مقدم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس صحابی رسول کے تعلق سے گفتگو کریں گے جو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سب سے زیادہ امیر تھے، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ دنیا کا سب سے امیر بزنس مین تھا، یعنی تاجر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دی تھی کہ آج کے بڑے بڑے بلینئر، آج کے بڑے بڑے کروڑ پتی اس کے سامنے زیرو ہیں۔ عزیز دوستو، یہ صحابی رسول اتنا امیر تھا کہ آپ اس کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، جب اس صحابی رسول کا انتقال ہوا تو اس نے 13 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار یعنی سونے کے سکے، 10,000 بکریاں، 1,000 گھوڑے، 1,000 اونٹ اور بہت سی زمین، سونے اور چاندی کی اینٹوں کا ڈھیر جس کو ہتھوڑوں اور آریوں سے کاٹا گیا۔ اس دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص نے اپنی موت کے وقت اتنی دولت چھوڑی تھی وہ کتنا امیر ہوگا۔ عزیز دوستو، بلند شان والے صحابی رسول کو اس کے امیر ہونے کی وجہ سے ہی نہیں جانا جاتا، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ، اپنا مال، اپنی جان، اپنا سر، اپنا دھڑ، سب کچھ دین کے خاطر قربان کر دیا۔ یہ اتنے بہادر اور دلیر تھے، اتنے امیر ہونے کے باوجود بھی ہر جنگ میں لڑے۔ جنگ احد میں اتنی بہادری اور اتنی دلیری سے لڑے کہ اس کے شریر پر 20 سے بھی زیادہ زخم آئے۔ ایک زخم تو اتنا گہرا لگا جس کی وجہ سے پوری زندگی لنگڑا کر چلتے تھے۔ آج سیرت صحابہ کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں، جو ہر اس مسلمان کے لیے بہترین رول ماڈل ہے جو کسی بھی چیز کی تجارت کرتا ہے، یعنی بزنس کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ اس شخص کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے زیرو سے شروع کیا اور کیسے دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین یعنی تاجر بن گئے۔ آپ کے بزنس کرنے کے اصول کیا تھے اور اتنے امیر، اتنے بڑے تاجر ہونے کے باوجود آپ ایک سچے مسلمان تھے جو اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کرنے اور کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے اپنی دولت کو بے دریغ خرچ کرتے رہتے تھے۔ ہر جنگ میں شامل رہے اور دین کے بہت بڑے عالم بھی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین قریش کے بنو زہرہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ان کی عمر 30 سال کی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عبد الرحمن بن عوف کا نام عبد عمر یا عبد کعبہ تھا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سابقون الاولین میں سے ہیں، یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جو شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہونے والے 8ویں شخص تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ قوت برداشت جواب دے گئی اور آپ کو حبشہ کی ہجرت کرنی پڑی۔ جب حبشہ سے جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ہجرت کا حکم دیا تو پھر مدینے کی ہجرت کی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف مکہ کے بڑے تاجروں میں سے تھے اور ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن ہجرت کرتے سمے سب کچھ چھوڑنا پڑا اور خالی ہاتھ مدینہ ہجرت کی۔ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کو اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد بن ربیع مدینے کے امیر لوگوں میں سے تھے۔ حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا تو اب تم میرے حقیقی بھائی سے بھی بڑھ کر ہو۔ میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ تمہارا، میری 2 بیوی ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو تم ان سے نکاح کر لینا۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں آدھا تمہارا آدھا میرا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سعد بن ربیع کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بھائی مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیں،
انشاءاللہ میں جلدی ہی اپنے پیر پر کھڑا ہو کر دکھاؤں گا۔ حضرت سعد بن ربیع حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بنو قینقاع کے بازار لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بازار میں کام کر کے اس رات کے کھانے کا انتظام کر لیا۔ اسی طرح آپ بازار جاتے رہے اور کام کرتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پہلے پیسے اکٹھے کیے، پھر اپنا بزنس شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو برکت کی خصوصی دعا دی تھی۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کچھ ہی دنوں میں مدینے کے سب سے بڑے بزنس مین بن گئے، یعنی تاجر بن گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جس بھی بزنس میں ہاتھ ڈالتے اس میں منافع ہی ملتا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک ہی بزنس کیا تھا، بلکہ آپ نے گھی کا، پنیر کا، دودھ کا، اناج کا، گھوڑے کا، پھر کھیتی باڑی کا بھی۔ جب عبد الرحمن بن عوف نے ملک شام سے تجارت شروع کی تو ان کو اونٹوں کی ضرورت پڑی، تو پھر اونٹ بھی پالنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر عبد الرحمن بن عوف کسی پتھر کو بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں تو سونا بن جاتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بزنس کرنے کے 4 اصول تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا بزنس کرنے کا پہلا اصول یہ تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہمیشہ نقد مال خریدا، کبھی ادھار نہیں خریدا۔ جتنا پیسہ ہوتا تھا اتنا ہی مال خریدتے تھے۔ دوسرا اصول آپ کا یہ تھا کہ آپ ہمیشہ اپنا مال نقد بیچتے تھے، نہ ادھار خریدتے تھے نہ ادھار بیچتے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا تیسرا اصول یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی اپنے مال کو ریٹ کے لالچ میں اسٹاک نہیں کیا۔ آپ نے اپنے مال کو کبھی بھی روک کے نہیں رکھا، جو بھی قیمت ملتی تھی آپ اسے ترنت نکال دیتے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا چوتھا اصول یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، نہ کبھی جھوٹ بول کر اپنے مال کو بیچا، نہ کبھی آپ نے اپنے مال کے عیب کو چھپایا۔ اگر مال میں کوئی عیب ہوتا تو اس کو پہلے بتاتے پھر مال کو بیچتے۔ دوستو، ایسا نہیں ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ان کی دولت یا ان کے امیر ہونے کی وجہ سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے، بلکہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی فضیلت کی بات کریں تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو ایسی عزت ملی ہے، ایک ایسا شرف ملا ہے جس نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی شان کو اونچا کر دیا۔ اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا جو امام بنا ہو اور کسی نبی نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہو، یعنی کسی بھی نبی نے کسی غیر نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی سوائے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ صبح فجر کا وقت تھا، صحاباؤں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا۔ چونکہ وقت کم رہ گیا تھا اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اجتہاد کیا کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو امام بنایا گیا۔ ابھی ایک رکعت ہوئی تھی، مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پیچھے ہٹنے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حکم کو ادب پر ترجیح دیتے ہوئے نماز مکمل کی۔ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں، لیکن میری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت نکل چکی تھی، لہذا ہم کھڑے ہوئے اور اپنی نماز مکمل کی۔ حضرت عبد الرحمن بن
औफ और साहबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन डर गए, सोचने लगे कहीं हमसे कोई बेअदबी नहीं हो गई हो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी करके फरमाया, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। ये शरफ, ये इज्जत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा किसी और को नहीं मिल सकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जुल मौत के वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन पीछे हट जाते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते। इसके अलावा सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ साबिकून अल अव्वलीन में से हैं और उन 5 खुशनसीबों में से हैं जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन की दावत पर मुसलमान हुए थे। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन उन 10 सबसे अफजल सहाबाओं में से भी हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में जन्नती होने की बसारत दी थी, यानी असरा मुबसरा। इसके अलावा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बदरी सहाबाओं में से भी है। जंग बदर वो जंग है जो इस्लाम की बका के लिए सबसे पहले लड़ी गई। इसमें शरीक होने वाले सारे सहाबाओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बसारत दी और सारे मुसलमानों में वो सबसे अफजल जमात है। इसके अलावा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन उस कमेटी के भी सबसे अहम शख्स थे जिसको हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी मौत के वक्त खलीफा के इंतखाब के लिए बनाया था और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की राय को सबसे अहम बताया था। हज़रत उमर फारूक ने कहा था अगर इन 6 शख्सों में भी इख्तिलाफ हो जाए तो अब्दुर्रहमान बिन औफ की राय को सबसे अहम माना जाएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उम्मत को दिए। इसके अलावा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए खर्च कर दी। बिलाखिर सन 31 हिजरी में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का इंतकाल हो गया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हस्ती वो अजीम हस्ती थी जिसकी मौत के बाद हज़रत साद बिन अबी वक़ास उसके जनाजे के साथ चलते जाते थे और हर कदम पर कहते थे वाह जबला, ये पहाड़ जैसी हस्ती भी आज हमसे जुदा हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मुझको भी और आपको भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तरीके से बिजनेस करने की तौफीक अता फरमाए।